بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ واقعہ کربلا سن 61 ہجری کو کربلا میں پیش آنے والے اس واقعہ کو کہا جاتا ہے، جس میں یزیدی فوج کے ہاتھوں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحابہ شہید ہو گئے۔ واقعہ کربلا مسلمانوں، خاص طور پر شیعوں کے نزدیک تاریخ اسلام کا دلغشاش ترین اور سیاہ ترین واقعہ ہے۔ شیعہ حضرات اس دن وسیع پیمانے پر عزاداری کا اہتمام کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، امام حسین علیہ السلام نے 4 ماہ کے قریب مکہ میں قیام فرمایا۔ اس دوران کوفیوں کی طرف سے آپ کو کوفہ آنے کے دعوت نامے ارسالہ کیے گئے، اور دوسری طرف یزید کے کرندے آپ علیہ السلام کو حج کے دوران مکہ میں شہید کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ اس بنا پر آپ علیہ السلام یزیدی سپاہیوں کے ہاتھوں قتل کے اندیشے اور اہل کوفہ کے دعوت ناموں کے پیش نظر 8 ذی الحجہ کو کوفہ کی جانب سفر اختیار کیا۔ کوفہ کے پہنچنے سے پہلے ہی آپ علیہ السلام کوفیوں کے عہد شکنی اور مسلم کی شہادت سے آگاہ ہو گئے تھے کہ جنہیں آپ نے کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کیا تھا۔ تاہم آپ علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ ہرا بن یزید نے آپ کا راستہ روکا تو آپ کربلا کی طرف چلے گئے، جہاں کوفہ کے گورنر عبداللہ بن زید کی فوج سے آمنا سامنا ہوا۔ اس فوج کی قیادت عمر بن سعد کے ہاتھوں میں تھی۔ 10 محرم روز عاشوراء کو دونوں فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں امام حسین علیہ السلام، ان کے بھائی عباس بن علی اور شیر خواں علی اصغر سمیت بنی ہاشم کے 17 افراد اور 50 سے زائد اصحاب شہید ہوئے۔ بعد مقتل نگار شمر بن ذی الجوشن کو امام حسین کا قاتل قرار دیتے ہیں۔ عمر بن سعد کے لشکر نے اپنے گھوڑوں کے سموں تلے شہیدوں کے اجساد کو پامال کیا۔ روز عاشوراء عصر کے وقت سیاہ یزید نے امام حسین کے خیموں پر حملہ کر کے انہیں نظر آتش کیا۔ شیعہ حضرات اس رات کو شام غریبوں کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ امام سجادہ علیہ السلام نے بیماری کی وجہ سے جنگ میں حصہ نہیں لیا، لہذا آپ علیہ السلام اس جنگ میں زندہ بچ گئے، اور حضرت زینب علیہ السلام اہل بیت کے خواتین اور بچوں کے سمیت دشمن کے ہاتھوں اسیر ہوئے۔ عمر بن سعد کے سپاہیوں نے شہداء کے سروں کو نیزے پر بلند کیا اور اسیروں کو عبداللہ بن زیاد کے دربار میں پیش کیا، اور وہاں سے انہیں یزید کے پاس شام بھیجا گیا۔ ناظرین کرام، بیعت سے انکار۔ ناظرین کرام، امام حسین علیہ السلام کی بیعت سے انکار۔ 15 رجب سن 60 ہجری کو معاویہ کی موت کے بعد لوگوں سے یزید کی بیعت لی گئی۔ یزید نے برسرا اقتدار آنے کے بعد ان چدہ افراد سے بیعت لینے کا فیصلہ کیا جنہوں نے معاویہ کے زمانے میں یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی بنا پر اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کے نام ایک خط ارسالہ کر کے معاویہ کی موت کی خبر دی، اور ساتھ ہی ایک مختصر تحریر میں ولید کو حسین بن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے زبردستی بیعت لینے اور نہ ماننے کی صورت میں ان کا سر قلم کرنے کی ہدایت کی۔ اس کے بعد یزید کی طرف سے ایک اور خط لکھا گیا کہ جس میں حامیوں اور مخالفین کے نام اور حسین بن علی کا سر بھی اس خط کے جواب کے ساتھ بھجوانے کی تاکید کی گئی تھی۔ چنانچہ ولید نے مروان سے مشورہ کیا اور اس کی تجویز پر مذکورہ افراد کو دارالمار بلوایا گیا۔ امام علیہ السلام اپنے 30 عزیز و اقارب کے ہمراہ دارالمرا پہنچے۔ ولید نے ابتدا میں معاویہ کی موت کی خبر سنائی اور پھر یزید کا خط پڑھ کر سنایا، جس میں اس نے حسین علیہ السلام سے
اپنے لیے بیعت لینے کی تاکید کی تھی۔ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے ولید سے کہا، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میں رات کی تاریکی میں یزید کی بیعت کروں؟ میرا خیال ہے کہ تمہارا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کے سامنے یزید کی بیعت کروں۔ ولید نے کہا، میری رائے بھی یہی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، پس کل تک مجھے مہلت دو تاکہ میں اپنی رائے کا اعلان کروں۔ حاکم مدینہ نے دوسرے روز عصر کے وقت اپنے افراد کو امام علیہ السلام کے یہاں بھجوایا تاکہ آپ علیہ السلام سے جواب وصول کریں۔ تاہم امام علیہ السلام ایک اور رات کی مہلت مانگی گئی جسے ولید نے قبول کیا اور امام علیہ السلام کو مہلت دے دی۔ امام علی مقام نے دیکھا کہ مدینہ مزید امن نہ رہا، چنانچہ امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین کرام، مدینہ سے مکہ کا سفر امام حسین علیہ السلام اتوار کی رات 28 رجب اور بعد دوسرے اقوال کی بنا پر 3 شعبان سن 60 ہجری قمری کو اپنے اہل بیت اور اصحاب کے 84 افراد کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بعد مصادر کے مطابق آپ علیہ السلام نے رات بھر اپنی مدار گرامی حضرت فاطمہ اور اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کی قبر مبارک پر حاضری دی اور وہاں نماز پڑھی اور وعدہ کیا اور صبح سویرے گھر لوٹ آئے۔ بعد دیگر مصادر میں آیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے در پہ اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر رات گزاری۔ اس سفر میں سوائے محمد بن حنیفہ کے اکثر عزیز و وقارب منجمع آپ علیہ السلام کے فرزندانہ بھائی بہنیں بھتیجے اور بانجے آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ بنی ہاشم کے علاوہ آپ کے اصحاب میں سے 21 افراد سفر میں آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ کے بھائی محمد بن حنیفہ کو جب امام حسین علیہ السلام کے سفر پر جانے کی عطیت ملی تو آپ سے خدا حافظی کے لیے آئے۔ اس موقع پر آپ نے اپنے بھائی کو پیغام دیا، میں خود گواہی دیتا ہوں، یہ سیر و تفریح کے لیے مدینہ سے نہیں نکلا اور نہ ہی میرے سفر کا مقصد فساد اور ظلم ہے، بلکہ میں صرف اپنی جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میں امیر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں اپنے جد اور باپ کی سیرت پر چلوں گا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے خارج ہوئے اور اپنے عزیز و وقارب کے مرضی کے برخلاف مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ کے راستے میں عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی۔ اس نے آپ علیہ السلام کے ارادے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا، فی الحال مکہ جانے کا ارادہ کر چکا ہوں، وہاں پہنچنے کے بعد خدا سے آئندہ کی خیر اصلاح کی درخواست کروں گا۔ عبداللہ نے کوفہ کے بارے میں انتباہ کرتے ہوئے امام علیہ السلام سے مکہ میں رہنے کی درخواست کی۔ امام حسین علیہ السلام 5 دن بعد یعنی 3 شعبان سن 60 ہجری قمری کو مکہ پہنچے، جہاں اہل مکہ اور بیت اللہ احرام کی زیارت پر آئے ہوئے حاجیوں نے آپ کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ ناظرین کرام، امام حسین علیہ السلام 3 شعبان سے 8 ذی الحجہ تک یعنی 4 مہینے سے زیادہ مکہ میں قیام پذیر رہے۔ مکہ میں آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر مکہ کے باسی نہایت خوشحال ہوئے اور صبح شام آپ علیہ السلام کے وجود مبارک سے فیضیاب ہوتے تھے، جو عبداللہ بن زبیر پر نہایت سخت گزرا، کیونکہ وہ اس امید میں تھے کہ مکہ والے اس کی بیعت کریں گے اور اسے یہ معلوم تھا کہ جب تک امام حسین مکہ میں ہے کوئی اس کی بیعت نہیں کریں گے۔ کوفہ کے خطوط اور امام کو دعوت قیام۔ ناظرین کرام، امام حسین کے نام کوفیوں کے خطوط امام حسین کے مکہ میں پہنچ کر کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ عراق کے شیعہ
معاویہ کی موت اور امام حسین علیہ السلام اور ابن زبیر کا یزید کی بیعت نہ کرنے سے باخبر ہوتے ہیں۔ اس بنا پر وہ سلمان بن اسرو خزائی کے گھر میں جمع ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام کو ایک خط لکھا جس میں آپ کو کوفہ آنے کی دعوت دی گئی۔ اس خط کے بھیجے ہوئے ابھی 2 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ کوفہ والوں نے 150 خط آپ کے نام لکھے، جس میں سے ہر ایک پر کم از کم 1 سے 4 افراد کے دستخط ہوا کرتے تھے اور خط امام حسین کے نام بھیجے گئے۔ ان تمام خطوط میں امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے ان خطوط کے جواب دینے میں تاخیر کی، یہاں تک کہ ان خطوط کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ اس موقع پر آپ نے ایک خط تحریر فرمایا۔ آپ نے فرمایا، میں اپنے خاندان میں سے سب سے زیادہ بااعتماد چچا زاد بھائی کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں تاکہ وہ مجھے آپ لوگوں کے حالات آگاہ کرے۔ اگر اس نے مجھے یہ خبر دی کہ آپ لوگ وہی ہو جنہوں نے مجھے خطوط لکھے ہیں تو میں آپ کے یہاں آؤں گا۔ امام صرف وہ ہے جو کتاب خدا پر عمل پیرا ہو، عدالتیں قائم کرے، دین حق پر یقین رکھتا ہو اور اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کرے۔ ناظرین کرام، مسلم بن عقیل امام نے کوفہ کے نام ایک خط دے کر اپنے چاچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو عراق روانہ کیا تاکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے اور آپ کو حالات سے آگاہ کرے۔ مسلم 15 رمضان کو خفیہ طور پر مکہ سے نکلا اور 5 شوال المکرم کو کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبیدہ سقیزی کے گھر قیام پذیر ہوئے۔ مسلم بن عقیل کی کوفہ پہنچنے کی عطایت ملتے ہی شیعان کوفیہ ان کے پاس آنے لگے۔ مسلم انہیں امام علیہ السلام کی تحریر سے آگاہ کرتے اور ان سے امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت لینا شروع کیا۔ یوں 12,000 یا 18,000 یا 30,000 سے زائد 18,000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی اور آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ دیا۔ اس موقع پر مسلم نے امام حسین کو ایک خط لکھا جس میں بیعت کرنے والوں کی کثیر تعداد کا ذکر کرتے ہوئے امام علیہ السلام کو کوفہ آنے کا مشورہ دیا۔ جب یزید کو کوفہ والوں کی امام حسین علیہ السلام کی بیعت اور نعمان بن بشیر کہ ان کے ساتھ نرم برتوا کا پتہ چلا تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کے گورنر پر منصوب کیا۔ ابن زیاد کوفہ آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی بیعت کرنے والوں کی تلاش اور قبائل سردار کو ڈرانا دھمکانا شروع کیا۔ تاریخی انسات سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ عبداللہ بن زیاد کے کارندوں کی پروپیگنڈا سے ڈر کر مسلم بن عقیل سے دور ہونے لگے، یہاں تک کہ رات کے وقت تک مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے اور چھپنے کے لیے کوئی جگہ بھی میسر نہ تھی، اور آخرکار ابن زیاد کی فوج سے لڑنے کے بعد محمد بن عشائش کی طرف سے امان دینے کے وعدے سے ہتھیار ڈال دیے اور انہیں پکڑ کر محل لایا گیا، لیکن ابن زیاد نے محمد بن عشائش کے امان نامے کی پرواہ کیے بغیر مسلم کو شہید کرنے کا حکم دیا۔ مسلم بن عقیل امام حسین علیہ السلام کے لیے فکر مند تھے، اس وجہ سے آپ نے عمر بن سعد کو اس سلسلے میں وصیت کی۔ اس کا تعلق قریش سے تھا۔ مسلم کی پہلی وصیت یہ تھی کہ کسی کو امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیج دیا جائے اور ان حضرات کو کوفہ آنے سے روکا جائے۔ زبلہ نامی جگہ یا عمر بن سعد کے ذریعے بھیجا گیا پیغام امام کی خدمت میں پہنچا۔ امام حسین علیہ السلام مکہ میں 4 مہینے 5 دن اقامت کے بعد بروز پیر 8 ذی الحجہ عقیل نے کوفہ میں قیام کیا۔ 8 ذی الحجہ جس دن مسلم بن عقیل نے کوفہ میں قیام کیا،
82 افراد کے ساتھ، جن میں سے 60 افراد کوفہ کے شیعان میں سے تھے، مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ میں قیام کے آخری مہینے میں جب امام حسین علیہ السلام کو کوفہ کی طرف جانے کا احتمال شدت اختیار کرنے لگا تو بہت سارے افراد نے اس سفر کی مخالفت کی۔ منجمالہ ان افراد میں عبداللہ بن عباس اور محمد بن حنیفہ امام کی خدمت میں آئے تاکہ آپ کو کوفہ کی طرف سفر کرنے سے منع کریں، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ جب امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھی مکہ سے باہر نکلے تو مکہ کے گورنر عمر بن سعد بن ایاس کی فوج نے یحییٰ بن سعد کی سرکردگی میں امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا، لیکن آپ نے کوئی اہمیت نہیں دی اور اپنا سفر جاری رکھا۔ امام حسین علیہ السلام ہر منزل پر لوگوں کو جذبہ کرنے اور ان کے ذہنوں میں اس معاملے کو واضح اور روشن کرنے کے لیے ہر ممکن تلاش کرتے رہے۔ نمونہ کے طور پر یہ کہ ذات عراق نامی جگہ یا بشر بن غالب نامی ایک شخص امام کی خدمت میں پہنچ کر کوفہ کے حالات کی نزاکت کی عطائیت دی۔ اس موقع پر امام نے اس بات کی تاکید کہ اس شخص نے امام کے بارے میں سوال کیا تو امام نے فرمایا، امام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو لوگوں کو ہدایت کرتا ہے، جبکہ دوسرا جو لوگوں کو ضلالت اور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جو ہدایت کے امام کی پیروی کرتا ہے وہ بہشت میں جائے گا، جبکہ وہ شخص ضلالت کے امام کی پیروی کرے گا وہ جہنم داخل ہوگا۔ ناظرین کرام، بشر بن غالب اس وقت تو امام کا ساتھ نہیں دیا، لیکن بعد میں امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر گرا کرتے دیکھا جاتا تھا اور امام کی نصرت اور مدانہ کرنے پر پیشمانی کا اظہار کرتا رہتا تھا۔ اس طرح سلیبہ نامی جگہ حریرہ ازدائی نامی شخص نے امام کی خدمت میں آ کر اس سفر کی وجہ دریافت کی تو امام نے فرمایا، بنی ایما نے میری جائیداد لے لی، اس پر میں نے صبر کیا، مجھے گالی دی گئی، میں نے صبر کیا، میرے خون کے درپے ہوئے تو میں نے فرار اختیار کیا۔ اے ابو ہریرہ، جان لے کہ میں ایک باغی اور سرکش گروہ کے ہاتھوں مارا جاؤں گا اور خدا ذلت ورسوائی کا لباس انہیں پہنچائے گا اور ایک تیز دار تلوار ان پر مسلط ہوگی جو ان کو ذلیل و ورسوا کرے گی۔ ناظرین کرام، مروی ہے کہ امام علیہ السلام جب باطن الرامہ نامی جگہ پر پہنچے تو کوفائی کو خط لکھا اور انہیں کوفہ کی طرف اپنی روانگی کی اطلاع دی۔ امام علیہ السلام نے خط قیس بن قادسیہ پہنچے تو ابن زیاد کے سپاہیوں نے ان کا راستہ روک کر ان کی جمع تلاشی لینا چاہا۔ اس موقع پر قیس نے مجبور ہو کر امام علیہ السلام کا خط پھاڑ دیا تاکہ دشمن اس کے مضمون سے باخبر نہ ہو سکے۔ جب قیس کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا تو اس نے غضبناک ہو کر چلاتے ہوئے کہا، خدا کی قسم تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں مگر یہ کہ ان افراد کا نام بتاؤ جنہیں حسین بن علی نے خط لکھا تھا، یا یہ کہ منبر پر جا کر حسین اور ان کے باپ کو برا بھلا کہو، اسی صورت میں تمہیں رہا کروں گا ورنہ تمہیں مار دوں گا۔ قیس نے قبول کیا اور منبر پر جا کر امام کو برا بھلا کہنے کی بجائے کہا، اے لوگو، میں حسین بن علی علیہ السلام کا لیچی ہوں اور تمہاری طرف آیا ہوں تاکہ آپ کا پیغام تم کو پہنچا دوں، اپنے امام کی ندو کو لبیک کہو۔ ابن زیاد آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ قیس بن مسہر کو دھاڑلار مار کر چھت سے نیچے پھینک دیا جائے۔ اس کے سپاہیوں نے ایسا ہی کیا اور پھر اس جسم بے جان کی تمام ہڈیاں توڑ دیں
عبداللہ بن یکتر کو کوفہ روانہ کرنا۔ مروی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مسلم کی شہادت کی خبر پانے سے قبل اپنے رضائے بھائی عبداللہ بن یکتر کو مسلم کی طرف بھجوایا تھا، لیکن وہ حسین بن نمیر کے ہاتھوں گرفتار ہو کر ابن زید کے پاس لے جائے گئے۔ ابن زید نے حکم دیا کہ انہیں دار المرا کی چھت پر لے جایا جائے تاکہ کوفیوں کے سامنے امام حسین اور آپ کے والد بزرگوار پر سب دلن کریں۔ عبداللہ بن یکتر نے دلدمار کی چھت سے کوفہ والوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے لوگو، میں تمہارے پیغمبر کی بیٹی کے فرزند حسین کالیچی ہوں، اپنے امام کی مدد کو دوڑو اور ابن مرجانہ کے خلاف بغاوت کرو۔ ابن زید نے جب یہ دیکھا تو حکم دیا کہ انہیں چھت سے نیچے گرا دیا جائے۔ عبداللہ بن یکتر جنگینی کی حالت میں تھی، ایک شخص نے آ کر انہیں قتل کر دیا۔ ناظرین کرام، عبداللہ بن یکتر کی شہادت کی خبر مسلم اور ہانی کی شہادت کی خبر کے ہمراہ زبالہ کے مقام پر امام حسین علیہ السلام کو ملی۔